محمد والے محمد صلوات اللهم صل على محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه. جلت عظمته والصلاة والسلام وتحيته والإكرام على نبي المكي المدني القرشي الأبتهي التهامي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم المحمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وسخائهم وجلالتهم وعظمتهم وكرامتهم ونجابتهم وشرافتهم وشجاعتهم وبصالتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات. ارباب فکر و نظر، ارباب فہم و فراست، ارباب تکلم و تدبر، ارباب خرد و علم، ارباب کربلا، ارباب فہم و فراست، ارباب عقل و نظر، ارباب اہل بیت، ارباب امام حسین علیہ السلام. صلی علی خدا آپ سب کی عظیم عبادات کو قبول و مقبول فرمائے اور عظیم عبادت کی جزا اجر اجزل عنایت فرمائے. یقیناً فرش اعلیٰ پر بیٹھ کر ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ سننا اور کرنا ہر اس فرد بشر کے لیے باعث شرف ہے کہ جو اپنی زندگی کے شعبوں کو، اپنی زندگی کے تمام سیکشن کو، اپنی زندگی کے تمام حیات کے تمام مملکتوں میں ذکر اہل بیت سے اپنی زندگی کو منور، معطر اور معزز کر لے. یقینی طور پر دنیا میں کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ آسمان کی عظیم ہستیوں کو زمین پر بلا لیں سوائے ذکر اہل بیت. کوئی بھی ذکر کیجئے، کسی ذکر سے آسمان کی ہستیاں زمین پر نہیں آئیں گی، لیکن جب بھی جہاں بھی جس زمین پر آپ ذکر اہل بیت کریں گے، آسمان کی بلند ہستیاں بلندیوں کو چھوڑ کر زمین پر آ جائیں گے. عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ میرا جو عنوان تکلم ہے وہ ہے اہل بیت اطہار
اور ہیومینٹی، پیغام انسانیت۔ اہل بیت اطہار نے پوری دنیا کے سامنے، پورے یونیورس کے سامنے، ہر بشر کی فکر میں، تھاٹ میں، ذہن میں، عقل میں، دیباچے تخیل میں، زندگی کے مزاج میں، امتزاج میں، حیات میں، جیون میں، لائف میں، اہل بیت اطہار نے ہیومینٹی کو نقش کرنے کی کوشش کی اور یہ بتانا چاہا کہ درندگی کے صحرا سے نکل کر وادی انسانیت میں اگر کھڑے ہو جاؤ گے تو تمام درد و کرب و تکلیف سے تمہیں نجات مل جائے گی، کیونکہ تم انسان بن جاؤ گے۔ اور جس دن تم انسان بن جاؤ گے، نہ تمہیں درد، نہ تمہیں تکلیف، نہ تمہیں کرب، نہ تمہیں مشکل، نہ تمہیں مشاکل، بلکہ وادی انسانیت میں پرمطمئن ہو کر تم کھڑے نظر آؤ گے اور اس بات کا احساس کرو گے کہ خالق اکبر، پروردگار عالم، جو ہمارا رازق بھی ہے، معبود بھی ہے، مسجود بھی ہے، پالنہار بھی ہے، کریٹر بھی ہے، سنسار کا بلانے والا ہے، اس خالق اکبر نے ہمیں حیات دیا، جیون دیا، زندگی دیا، لائف دیا۔ اب ضرورت اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ اس زندگی میں، کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ زندگی ہماری ملکیت نہیں ہے، ہماری زندگی امانت ہے، یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ہماری زندگی امانت ہے۔ تو امانت اگر ہے تو امانت کو ہم امانت کی طرح استعمال کریں۔ زبان ہماری امانت ہے، ملکیت نہیں ہے، تو ہم زبان کو کب اور کیسے استعمال کریں گے؟ جب اور جیسے خالق چاہے گا۔ جہاں خالق چاہے گا وہاں بولنا ہے، اور جہاں خالق نہیں چاہے گا وہاں نہیں بول سکتے۔ جس چیز سے خالق نے روک دیا ہے اس چیز سے خود کو روک لینا ہے، اور جہاں حکم دیا ہے وہاں بولنا ہے۔ تو اس کا مطلب زندگی کا ہر عمل، ہر قدم، ہر فعل، ہر ایکشن، ہر ڈائریکشن ہمارا رضائے پروردگار کے مطابق ہونا چاہیے۔ کیوں مطابق ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو اس زندگی کے مالک نہیں ہیں۔ جب ہم مالک نہیں، اچھا اسی کے دلیل کے لیے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دوں، صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں۔ یقول نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبروں کا پیغمبر، سرتاج انبیاء، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، زبدۃ الانبیاء، جمال انبیاء، کمال انبیاء، حقیقت انبیاء، وجہ کائنات، عزیزان گرامی، تعزیز کائنات، تبجیل کائنات، شرف کائنات، توقیر کائنات، تبجیل کائنات، تنویر کائنات، کہ جس نے اپنے وجود سے بشریت کے شعور میں نور عطا کیا، جس کے فکروں نے ذہن انسانی کے دیباچے کو صحیح معنوں میں نور مکمل عطا کیا، جس نے اپنے وجود سے درندوں کو انسان بنا دیا، جس نے لوٹنے والوں کو خمس و زکوٰۃ کا پابند بنا دیا، عرب کے لٹوروں کو جس نے خمس و زکوٰۃ کا پابند بنا دیا، جس نے بکھرے ہوئے انسان کو تسبیح کے دانے کی طرح سجا کر مسلمان بنا دیا۔ عزیزان گرامی، وہ نبی، وہ مرسل، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ کائنات کا پیغمبر، وہ نبیوں کا سلطان و سردار و سرتاج، جب بشریت کا علمبردار، انسانیت کا رہبر، انسانیت کا دیوتا، وہ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں کہیں زندگی گزارو، کہیں بھی رہو، کسی مملکت میں رہو، کسی کنٹری میں رہو، کہیں پہ بھی زندگی گزارو، یاد رکھو یہ زبان جو تمہاری ہے یہ ملکیت نہیں ہے، امانت ہے۔ جب امانت ہے تو اس نے جس چیز سے تمہیں روک دیا ہے تمہیں رک جانا ہے۔ اب اس نے کہا، عزیزان گرامی، آواز نبوت آئی، من اغتاب مسلمن او مسلمتن لم يقبل اللہ سبحانہ وتعالی صیامہ وصلاتہ 40 یوما۔ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان فرد کی، مرد کی یا عورت کی غیبت کیا ہے، کسی انسان نے کسی مسلمان مرد کی یا عورت کی غیبت کیا ہے، تو غیبت کرنے کی وجہ سے اللہ 40 دن تک نہ نماز قبول کرے گا، نہ روزہ قبول کرے گا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، اس نے جب روک دیا تھا، زبان پر قبضہ اس کا ہونا چاہیے،
زبان پر حاکمیت اس کی ہونا چاہیے، اس کی مشیت کے حساب سے زبان کو چلاؤ۔ اس نے جب منع کر دیا کہ کسی ڈگنیٹی کو آپ ہرٹ نہیں کر سکتے تو آپ نے فلاں کی غیبت کیوں کیا عزیزان گرامی؟ فلاں کی شخصیت کو ڈیمیج کیوں کیا آپ نے؟ یہی بشریت کے لیے وہ تھاٹ ہے یونیورسل۔ یاد رکھو، اگر تم انسان بن کر زندگی گزارو گے تو تم صحیح معنوں میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر ایک انسان غیبت کرتا ہے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں، 40 دن تک اس کا روزہ قبول نہیں۔ ایک انسان نے 40 دن کے لیے اپنے اعمال کو رکوا دیا غیبت کی وجہ سے، پھر 30 ڈیز کے بعد پھر کسی کی غیبت کر دیا، پھر گیا 40 دن، اس کے بعد پھر اچانک سڑک پہ پہنچا، ایک آدمی کو پکڑ لیا، ارے سنو اس کا میں نے فلاں مقام پہ دیکھا تھا، اب عزیز یہ غیبت ہو گئی، پھر 40 دن کا عمل برباد ہو گیا۔ اب عزیزان گرامی اعمال برباد ہوتے رہے، قبولیت کے جادے تک عمل نہ گئے۔ اب انسان پہنچا موبائل کی دنیا، موبائل اٹھایا، میسج لکھا، رہے تمہیں معلوم نہیں ان کے بارے میں، یہ 40 دن کا عمل پھر رک گیا۔ ابھی موبائل سے بول کے غیبت کر رہا تھا، اب میسج لکھ کر غیبت کر رہا ہے۔ جہاں میسج بھیج رہا ہے، جو ریسیو کر رہا ہے، جو راضی ہو رہا، نبیوں کا سلطان ارشاد فرماتا ہے غیبت کرنے والا سننے والا دونوں برابر ہیں اور دونوں لعنتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس میں عزیزان گرامی ایف اور بٹ نہیں ہے، یہ قلب عباس الہ آبادی کا جملہ تھوڑی ہے کہ احمد آباد والوں کے سامنے قلب عباس الہ آبادی کا جملہ نہیں، یہ نبیوں کے سلطان کا جملہ ہے، پیغمبروں کا پیغمبر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان کی ایک ڈگنیٹی ہے، اس نے 40 سال 40 اور 50 اور 70 ایئرز کسی ملک کسی مملکت میں رہ کے اپنی ڈگنیٹی، اپنی عزت، اپنے شرف اور اپنی شخصیت کو بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو کیا ادھیکار ہے کہ اس کی شخصیت کو ہم ڈیمیج کریں؟ غیبت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کے اندر عیب ہے، اس کے اندر یہ برائی ہے، بٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ٹیل اینی باڈی، ہمیں اجازت نہیں ہے کیونکہ وہ ستار العیوب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اللہ نے انسان کو زندگی دیا، اللہ نے زندگی کو حیات دیا، جیون دیا، لائف دیا، اب وہ بتائے گا کہ زندگی کیسے گزارنا۔ زبان کو سٹاپ کر لو، روک لو، جس چیز سے اس نے روک دیا ہے وہاں بولو جہاں اس نے حکم دیا عزیزان گرامی۔ اب سوال یہ پیدا، جوان سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے ہماری زندگی ہماری حیات ہے، ہماری جیون ہمارا لائف ہے، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، تو کیوں ہم دین کی بات کیوں مانیں؟ اسلام نے اگر کہا ہے کہ ہم غیبت نہ کریں تو ہم کریں۔ اگر کوئی یوتھ کہہ سکتا ہے وائی وی شوڈ فالو دا دین، ہم دین کو کیوں مانیں؟ عزیزان گرامی یہ یوتھ کرتے ہیں، انگلینڈ میں بھی ایسے سوالات کرتے رہتے ہیں کہ ہم اسلام کو، دین کو، شریعت کو، نظام کو ہم کیوں مانیں؟ ہم انسان اپنے حساب سے چلیں گے۔ اس کا مختصر 2 لفظوں میں جواب یاد رکھیے گا عزیزان من، جوانوں من، بزرگوں من۔ عزیزان گرامی اللہ نے آپ کو زندگی دیا ہے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے کسی فرد، کسی شخص، کسی انسان سے سوال کرو ظلم کرنا کیسا ہے؟ کسی بھی انسان سے پوچھو، وہ مذہب و مسلک سے ہٹ کے پوچھو، مسلم سے پوچھو، نان مسلم سے پوچھو، کرسچن سے پوچھو، کسی سے کہے گا رونگ ہے۔ تو کس کی آواز ہے یہ؟ مذہب نے کہا رونگ ہے؟ کہا نہیں، فطرت کی آواز ہے، ہمارے نیچر کے خلاف ہے ہم کسی کے اوپر ظلم کریں۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ جھوٹ بولنا اچھا عمل ہے؟ کہا نہیں اچھا عمل نہیں۔ چوری کرنا؟ کہا غلط ہے۔ کس کی آواز ہے یہ؟ مذہب کی؟ کہا مذہب بعد میں بولے گا، نیچر پہلے بولے گا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی اب لفظوں پہ غور کیجئے گا، اللہ نے پروردگار عالم نے جو شریعت اور دین اور دھرم اور مذہب کو الگ سے کوئی دستور بنا کر کوئی قانون کی شکل میں نہیں پیش کیا، بلکہ آپ کی فطرت اور نیچر میں شریعت کو ڈال دیا ہے۔ آپ کی فطرت میں شریعت، خلقت میں نبیوں کے سلطان نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ ہر بچہ، اب ہر بچہ کہیں بھی پیدا ہو، مسلم کے گھر میں پیدا ہو، نان مسلم کے گھر میں، ہندو کے ہاں، عیسائی کے ہاں، کسی مسلمان کے ہاں پیدا ہو، غیر مسلمان کے ہاں، تو مسلمان کیا مطلب؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین فطرت اسلام؟ یعنی اسلامک کوالٹیز لے کر آتا ہے، ہیومینٹیز کو لے کر آتا ہے، کوالٹیز کو لے کر آ جاتا ہے، ایڈجیکٹیوز کو لے کر آتا ہے، کمالات کو لے کر آتا ہے، خوبیوں کو لے کر آتا ہے، اچھائیوں کو لے کر آتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے، اس کی پرورش کرنے والے اپنا جیسا بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی دین آپ کی فطرت میں اللہ نے اڈیل دیا ہے۔ غور کیجئے گا، شریعت کو اللہ نے آپ کی فطرت میں اڈیل دیا ہے۔ اب قرآن نے آواز دے کر کہا یاد رکھو فطرت ہے انسائیڈ دی باڈی، نیچر ہے انسائیڈ دی باڈی، شریعت ہے آؤٹ سائیڈ دی باڈی۔ عزیزان گرامی اندر سے جب فطرت آواز دے بھوک پیاس، باہر سے شریعت نے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو۔ کس نے تمہیں منع کیا ہے؟ مگر کھانے سے پہلے دیکھ لو جس غذا کو کھا رہے ہو وہ تمہارے جسم کے لیے مفید ہے کہ نہیں۔ اب تمہیں اس چیز کا علم نہیں، شریعت بتائے گی جو جسم کے لیے غذا مفید تھی اس کو حلال قرار دیا، اور جو مضر تھی اس کو
حرام قرار دیا. ہر پانی کو نہ پی لینا, وہ پینا جو تمہارے لیے مفید ہو. خون نہ پی لینا کسی کا. عزیزان گرامی, شریعت بتائے گی کہ کیا پینا. اس کا مطلب عزیزان گرامی, شریعت ہے آؤٹ سائڈ دی باڈی, فطرت اور نیچر ہے ان سائڈ دی باڈی. ٹھیک ہے, اب یہاں تک آگے صلوات پڑھیں تو ایک فکر عرض کروں. جلدی جلدی سن لیجئے, اس لیے کہ کل میری آخری مجلس ہے اور 2-3 مجلسوں میں تو کچھ ہوتا نہیں. عزیزان من, جوانوں نے من, اللہ نے آپ کو خلق کیا, ٹھیک ہے نا. اس جسم کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ نے آپ کے جسم میں روح کو ڈال دیا. جب تک حضرت آدم کا پتلا تھا, فرشتوں کو حکم نہیں دیا گیا کہ آدم کے سامنے جھکو. کیوں حکم نہیں دیا؟ اگر پتلے کے سامنے حکم دے دیتے, جھکنے کا حکم دے دیتا, تو صنم پرستی جائز ہو جاتی. صنم پرستی جائز ہو جاتی. پتھروں کے آگے نہیں جھکا جاتا, باڈیز کے آگے نہیں جھکا جاتا. تکریم روح کے لیے آدم کے سامنے جھکایا گیا. اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے, تکریمی ہے, تعبدی نہیں ہے, عبادت والا سجدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک روح نہیں آئی, آدم کا پتلا زمین پر تھا کہ نہیں؟ روح آتے ہی آدم اٹھ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, آج یہاں مجمع بیٹھا ہوا, میں اپنے کو کہوں, آپ کو کیوں کہوں, اگر میرے اندر سے روح نکل جائے تو ختم, جسم زمین پر گر پڑے گا. ٹھیک ہے نا, گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 10 گھنٹے کے بعد ڈاکٹر یہ کہے گا ان کے باڈی کو فریز کر دو. کیوں؟ کہا ورنہ بدبو آنے لگے گی. اس کا مطلب جسم انسانی کے جو بدبو کو روکے رہے اس کو کہتے ہیں روح. میں کہیں آپ کو اڑانا چاہتا ہوں, کہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں, میں آپ کو پرواز کرانا چاہتا ہوں. میں نے ذرا شعور کے دریچوں کو کھولا ہے, کچھ پرواز کریے, کچھ کہنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی, تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے گا, جو آپ کے جسم کی بدبو کو روکے رہے اس کو کہتے ہیں روح. عزیزان گرامی غور کیجئے گا, مولائے متقیان نے کیا جملہ کہا, انا نقطۃ التی تحت الباء, میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے. غور کیجئے گا, نقطے کو عربی میں اور اس کے علاوہ علم الاعداد و حروف میں کہتے ہیں روح, اور حرف کو کہتے ہیں جسم. علی نے یہ نہیں کہا میں جسم قرآن ہوں, علی نے کہا روح قرآن ہوں. جب تک بدن میں روح رہتی انسان زندہ اور چلتا پھرتا ہے. روح نکال لو جسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ارے علی جسم قرآن نہیں, روح قرآن ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں روح قرآن ہوں. عزیزان گرامی, اب جسم انسان میں روح آئی, انسان اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اگر صرف روح ہوتی, روح کو انگلش میں کہتے ہیں اسپرٹ اور نفس کو کہتے ہیں سول. اسپرٹ جو آپ کے وجود کے اندر ہے, جس نے آپ کو کھڑا کر دیا, اسی جس کو ہم کہتے ہیں نا روحانیت, اسپرچوالٹی, اگر ہمارے اندر ہے تو ہم بہترین مومن ہیں. مگر اس روح کے اوپر اللہ نے ایک نفس کو رکھا. کل کی گفتگو کو ریلیٹ کیجئے, اللہ نے جسم کے اندر روح رکھا تاکہ آپ کھڑے ہو جائیں, اور جب اٹھ کے چلنے پھرنے لگیں تو اب ظاہر سے بات ہے اس روح کے اوپر نفس کو حاکم بنایا, اور نفس کی قسمیں کر دی. کا نفس امارہ ہے, تمہیں برائی کا حکم دے گا. نفس مطمئنہ تمہیں اطمینان کی طرف لے جائے گا. اب تمہاری مرضی ہے نفس امارہ کے غلام بن جاؤ یا نفس مطمئنہ کے ساتھ رہ کر مطمئن رہو. عزیزان گرامی, اب انسان کے روح کے اوپر نفس کو رکھا, نفس کے اوپر عقل کو رکھا, عقل کے اوپر شعور کو رکھا, شعور کے اوپر شریعت کو رکھا, شریعت کے اوپر معصوم کو رکھا, معصوم کے اوپر خود اللہ نے مراقبت کی. کہا یاد رکھو جب تمہاری روح انفیکٹڈ ہونے لگے تو اپنے نفس سے پوچھو کیا کرنا ہے, اور نفس تمہیں مطمئن منزلوں کی طرف نہ لے جائے, نفس امارہ سو کی طرف لے جائے تو اپنے عقل سے پوچھو کیا کرنا چاہیے. اور جب تمہاری عقل بھی فیصلہ نہ کرے تو شعور سے پوچھو, اور جب شعور غلطی کرنے لگے تو شریعت سے پوچھو, اور جب شریعت نہ سمجھ میں آئے تو اہل بیت سے پوچھو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اہل بیت سے سوال کرو, یہ بتائیں گے کہ مزاج کائنات کے. عزیزان گرامی, اہل بیت اطہار بتائیں گے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنا اور کس طرح سے اس کائنات میں ہمیں رہنا ہے. کیونکہ عزیزان گرامی, آج میں نے یہ جملہ کل کہا تھا کہ اگر دنیا اہل بیت کے سیرت پر عمل کر لیتی تو دنیا سے پورٹی کا خاتمہ ہو جاتا.
دنیا سے جہالت کا خاتمہ ہو جاتا اگر لوگ علی کی باتوں پر عمل کر لیتے، اس لیے کہ علی بن ابی طالب اس ذات کو کہتے ہیں جو بشریت کی فکروں کو ارتقاء عطا کرے، اسے شریعت میں علی کہتے ہیں۔ جو مزاج انسانی کے دریچوں کو کھولے اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ جو پست انسان کے ہاتھوں کو پکڑ کر بلند کر کے پرواز کرنا سکھا دے، اسے علی کہتے ہیں۔ جو فصاحت و بلاغت و جلال و کمال کے میدان میں کھڑا رہ کر بشریت کو بلند کر دے، اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ جو منبر رسول پر جا کر کہے ینحدر عنی السیل ولا یرقى الی الطیر، اور اس کے بعد کہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی واللہ ما نزلت آیت الا وقد علمت علی من نزلت فی من نزلت، خدا کی قسم آیت کا نزول بعد میں ہوتا ہے، علی کو پہلے علم ہوتا ہے کب کہاں کس پر نازل ہوگی، اس ذات کو علی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کی تیغ مسلول کو علی کہتے ہیں، مرد مقبول کو علی کہتے ہیں، امام المتقین کو علی کہتے ہیں، خلیفہ دنیا و دین کو علی کہتے ہیں، معرفت کے جام کو علی کہتے ہیں، گلشن محمد کے باغبان کو علی کہتے ہیں۔ کائنات کا ہر ولی علی کا غلام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ علی کے ہاتھوں میں ولایت کا نظام ہے، علی کی سلطنت سلطنت دوام ہے، اور جس نے کی علی سے محبت وہ اللہ کا جانی ہو گیا، اور کی جس نے دشمنی وہ شیطان ثانی ہو گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کا ہر فرد اپنے بچوں کو لوریوں میں عشق اہل بیت سنائے، اور لوریوں میں انہیں عشق اہل بیت کا درس دے۔ اہل بیت اطہار نے کیا پیش کیا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اہل بیت اطہار وہ ہیں جو مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم اللہ کے لیے تم کو کھلاتے ہیں۔ اچھا، ان نُطْعِمُ کو پر غور کر لیجئے گا۔ نُطْعِمُ کا جو لفظ ہے نُطْعِمُكُمْ، یہ جمع ہے، پلورل ہے۔ مجھے یہ بتائیے یتیم اور مسکین اور اسیر تینوں ایک ساتھ آئے تھے؟ الگ الگ آئے تھے نا؟ ایک آیا لے کر چلا گیا، پھر دوسرے دن دوسرا آیا لے کے چلا گیا، تیسرا آیا لے کے چلا گیا۔ تو یہاں تو پلورل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے کہ ہم تم سب کو اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، کوئی جزا، کوئی ریوارڈ، کوئی تھینکس، کچھ نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے گا، اہل بیت نے کہا وہاں نہیں تھا، اہل بیت کے ارادے کو مشیت نے سمجھ کر آیت کا نزول کر دیا۔ اللہ اکبر، کہاوا نہیں تھا، مشیت اہل بیت کو مشیت خدا نے پڑھ لیا اور آیت بنا کر اتار دیا۔ اس کا مطلب عزیزان گرامی، دنیائے بشریت کو اہل بیت پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، زندگی میں کہیں بھی رہو، کسی مقام پر زندگی گزارو، اپنی فکر بعد میں کرو، دوسروں کی فکر پہلے کرو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد عالم، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے۔ چونکہ امام حسن کی رسول اللہ یا علی، عزیزان گرامی، امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے۔ میں چاہتا ہوں امام حسن کے قول پیش کر دوں، بہت امپورٹنٹ۔ اگر اس پر دنیا بشریت غور کر لے تو فکر انقلاب آ سکتا ہے، ذہن میں انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر اس مختصر سی حدیث پر آپ نے غور کر کے خود کو ہم نے اور آپ نے ٹھیک کر لیا تو ذہن مکمل اور فکر اور تھاٹ بالکل بدل سکتی ہے، اور انسان کامیاب و کامران ہو سکتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں یقول الامام الحسن علیہ السلام ہلاک الناس فی ثلاث، تین طرح کے لوگ جو ہیں یا تین بیماریاں ایسی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ آج صبح یہ ہوا کہ لنڈن ٹی وی چینل نے کل مجھے فون کیا، اہل بیت چینل نے، کہ صبح ارلی مارننگ ایک پروگرام کرنا ہے، لائف آف امریکہ سے ہمیں جوابات دیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم یہاں سے لائیو اسکائپ کے ذریعے سے صبح ارلی مارننگ پروگرام کر رہے تھے۔ اس میں ایک خاتون نے جب ذکر امام حسن ہم کر رہے تھے، اس وقت ایک خاتون نے کہا کہ یہ تو حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے بہت سارے بچوں کو قتل کیا، تو کیا ہم روتے رہیں، کیا ہم گریہ کرتے رہیں، مصائب پڑھتے رہیں؟ اب آپ دیکھیے ذہن کہاں ہے، یعنی قاتل کو چھپانے کے لیے دنیا کو گریہ سے روکا جا رہا ہے، ذکر امام حسن سے روکا جا رہا ہے۔ یہی میں کہتا ہوں کہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے مجلس حسین کیجئے۔ اگر آپ کے ہاں ویک ڈیز میں فور ایگزامپل 4 مجلسیں ہوتی ہیں تو اس کو 5 کیجئے، 3 نہ کیجئے، 2 نہ کیجئے۔ انگلینڈ میں کیا ہوا عزیزان گرامی؟ لوگوں نے، کرسچن نے کیا کیا
کہا کہ ایسا ہے کہ ہم یہاں پر جو چرچز ہیں ہمارے، چونکہ میں 8-10 سال سے انگلینڈ میں اشرا پڑھتا ہوں اور مسلسل 2-4 مہینہ وہاں رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے لوگ کماتے ہیں، لہٰذا اس کو جو 7 ڈیز ہم لوگ کر رہے تھے اس کو 5 کر لیں، کچھ سال کے بعد یہ اس کو 3 ڈیز صرف ہم کریں پریئر. بعد میں لوگوں نے کہا نہیں ویری شارٹ، بہت کم لوگ آتے ہیں، لہٰذا اس کو ہم 2 ڈیز کر لیں. بعد میں ہوا کہ اچھا اس کو ختم کر کے ہفتے میں 1 ویک کر لیں. 1 ویک کے بعد بھی جوانوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں، کہا 1 منتھ کر لیں. بعد میں کہا 1 ایئر کر لیں. بعد میں کہا اس کو بند کر کے بیچ دو. کتنے چرچز انگلینڈ میں بک گئے ہیں، زیادہ تر چرچ بک کے مرکز حسین بن گئے ہیں. عزیزان گرامی، مرکز حسین انگلینڈ کے 90% جو مرکز ہیں حسینیہ ہیں، امام بارگاہ ہیں، سب کے سب چرچ تھے، چرچ سے مرکز حسین بنے. صلوات پڑھیں محمد علیہ. تو یہ خطرناک فکر حسینیہ اور مرکز اور سینٹر کی طرف ہمارے نہیں آنا چاہیے. نہیں، مجلس کم کرو. مجلس اگر سننے والا ایک آدمی ہے اور پڑھنے والا ایک ہے تب بھی ہونا چاہیے. عزیزان ذکر حسین ہونا چاہیے، ایک بندہ بھی ہو تب بھی ذکر حسین کرو. عزیزان گرامی، اس لیے آج آپ کی پہچان یہ احمد آباد کے ہزاروں لوگ عزیزان گرامی اس منطقے میں، اس علاقے میں رہتے ہیں. کس کو پتہ چلتا ہے یہاں احمد آباد کے لوگ ہیں؟ الہ آباد کا بندہ مجلس پڑھ رہا ہے، احمد آباد کے مجلس لوگ سن رہے ہیں. کس کو پتہ چلتا عزیزان گرامی کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں احمد آباد کے لوگ رہتے ہیں؟ اگر مجلس حسین نہ ہوتی، اگر ذکر حسین نہ ہو عزیزان گرامی، تمہاری پہچان ختم ہو جاتی، تمہاری آئیڈینٹی ختم ہو جاتی. تمہیں کوئی جانتا اور پہچانتا نہیں کہ اٹلانٹا میں کتنے احمد آباد کے لوگ رہتے ہیں. لیکن یہ فرش حسین کا معجزہ ہے کہ تمہاری پہچان ہے، تم یہاں زندہ اور سلامت ہو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لہٰذا ایسی خطرناک فکروں سے خود کو بچانا ہے، ایسی خطرناک فکروں سے بچانا ہے. مجلس حسین کرنا، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ مجلس حسین میں لے کر آؤ. 5 ڈیز مجلسیں کرو، محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک 5 ڈیز کرو. 2 دن چھٹی ہوتی، 2 دن مت کرو، مگر 5 ڈیز ایٹ لیسٹ کرو. 5 دن ہمارا یوتھ سینٹر کے اندر ہوگا. اگر کچھ ثواب نہیں لے گا تو گناہ بھی تو نہیں کرے گا. اور آپ چھوڑ دو گے یوتھ کو جا کر بازاروں میں بھٹکے گا، اور اس کے بعد کہو گے میرا بچہ بہک گیا، میرا بیٹا بہک گیا، میری بیٹی بہک گئی. جہاں آنا چاہیے تھا دریا بہتا رہتا ہے، جس کو پینا ہوتا ہے وہ خود چلا آتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام حسن فرماتے ہیں 3 خطرناک بیماریاں تمہاری زندگی میں نہیں آنی چاہیے. 3 خطرناک بیماریوں سے خود کو بچا لو. کہیں بھی زندگی گزارو، کسی ملک اور کسی مملکت میں رہو، لیکن جب تمہارے اندر یہ بیماریاں پیدا ہو جائیں تو فوراً اس کا علاج کرو. آج کیا ہوتا ہے، اگر کسی کی باڈی میں کوئی بیماری ہو جائے، عقل یہ کہتی ہے، ذہن یہ کہتا ہے، علم یہ کہتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ایک انسان کہ مولانا میں جا رہا ہوں ہاسپٹل، اور جانے کے بعد ڈاکٹر سے کہے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ملاقات کرے اور اس کے بعد واپس آ جائے، تو اسے عقل مند آپ کہیں گے کہ علاج کراؤ، نو نیڈ ٹو ڈو اینی ٹریٹمنٹ. بولے نہیں، ضرورت نہیں علاج کی. تو چند سال کے بعد کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے رحم اللہ من قرأ سورۃ فاتحہ پڑھا دیں گے. کیوں فاتحہ پڑھا دیا اس کا بھائی؟ یہ تو زندہ تھا. کہا زندہ تھا مگر اس کی عقل پر پردے پڑے ہوئے تھے. میں نے کہا اس سے علاج کر لو. عقل یہ کہتی ہے، فکر یہ کہتی ہے، علم یہ کہتا اگر بیمار ہو تو علاج کرو. صرف ڈاکٹر کو جا کر مل لینا، وزٹ کر لینا، دیٹس ناٹ انف. اور اگر ہم مجلس حسین میں آ رہے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مشفا. جس جگہ سے بشریت کو شفا ملے اس کو کہتے ہیں مرکز حسین. بیمار آئے تو یہاں ٹھیک ہو جائے، مریض آئے تو یہاں شفا مل جائے، غریب آئے تو یہاں امیر ہو جائے، لا اولاد آئے تو یہاں صاحب اولاد ہو جائے. عزیزان گرامی، اگر پریشان حال آئے تو یہاں پر صاحب رزق ہو جائے. یہ در در حسین. عزیزان گرامی، تو امام فرماتے 3 خطرناک بیماریاں اگر تمہارے اندر لگ جائیں تو اس کا علاج کرو. مولا سب سے خطرناک بیماری کون سی؟ کا 3 خطرناک. پہلی چیز کیا مولا؟ فرماتے الکبر، ایگو، غرور. جب بھی تمہاری زندگی کے دہلیز میں غرور، ایگو، تکبر داخل ہو جائے، تم مرو گے نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے. ہلاک کا مطلب جہنمی. غور نہیں کیا آپ نے لفظوں پر؟ مولا امام کا جملہ ہے، ایک لفظ پہ غور کیا کیجئے. معصوم کا جملہ ہے، جس کی زبان پر، لسان پر، کلام پر، بیان پر مشیت الہی کا پیرا ہے. یہ نہیں بولتے مگر وہی بولتے ہیں جو مشیت الہی ہوتی ہے. عزیزان گرامی، مولا نے یہ نہیں کہا کہ تم مر جاؤ گے، مر تو سب جائیں گے. ہلاک ہونا الگ شے ہے. ہلاک ہو جاؤ گے، واٹ ڈز اٹ مین؟ جہنم میں چلے. یہ کیا مطلب مولا؟ کہا کہ کبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے تم ہلاک ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے، آج یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، ابھی آپ نے نماز پڑھا، دعائیں پڑھی، اس کے بعد آپ اٹلانٹا میں بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. آپ کیوں کہتے ہو؟
بھائی حضرت آدم کے زمانے کا واقعہ تھا، آدم کو اس نے سجدہ نہیں کیا، ہو گئی بات، رہی صحیح وہاں کی ختم ہو گئی. اس نے نہیں کیا، وہ جانے، اللہ جانے، آدم جانے، شیطان جانے، ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ بھئی آپ یہاں اٹلانٹا میں بیٹھ کر شیطان پہ لعنت کیوں کر رہے ہو؟ انگلینڈ والے انگلینڈ میں لعنت کر رہے ہیں، احمد آباد والے احمد آباد میں کر رہے ہیں، الہ آباد والے الہ آباد میں کر رہے ہیں، لنڈن میں کر رہے ہیں، امریکہ میں کر رہے ہیں، پورے گلوبل ورلڈ میں شیطان پہ لعنت، شیطان پہ لعنت، کیوں لعنت کر رہے ہو؟ کہا مولانا شیطان کی باڈی پر نہیں، اس کے ایگو پر لعنت ہو رہی ہے. اس کے ایگو پر کیوں لعنت کرو؟ کہا مولانا اتنی خطرناک بیماری ہے کہ ہر عمل سے پہلے ہم لعنت کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں یہ خطرناک بیماری ہمارے اندر نہیں ہے، اور ہم یہ ری چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہماری فکر میں، ذہن میں، حیات میں، تھاٹ میں، زندگی کے شعبے میں کہیں غرور تو نہیں ہے. اس کا مطلب عزیزان گرامی اگر شیطان غرور کر لے تو شیطان نمازی ہے. نماز پڑھتا تھا نہیں پڑھتا تھا شیطان، بہت بڑا نمازی تھا، اس کا مطلب نمازی تھا، مگر غرور نے شیطان کو لعنتی بھی بنا دیا، جہنمی بھی بنا دیا. تو ایگو اور غرور کو چھوٹی موٹی بیماری ہم کو نہیں سمجھنا چاہیے. صلوات پڑھیں تو عرض کریں آپ کی خدمت میں. اب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا بہت ایگو ہو جاتا، نہیں تھوڑا اوڑا نہیں. سنیے حدیث پیغمبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن يدخل الجنت، ہرگز ہرگز وہ جنت میں نہیں جائے گا. نبیوں کے سلطان وارث شریعت ارشاد فرماتے ہیں ہرگز 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 جنت میں نہیں جائے گا. کون نہیں جائے گا یا رسول اللہ؟ جنت میں کون نہیں جائے گا؟ کا من کانا فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل. اللہ اکبر. جس کے دل میں، رائی سمجھتے ہیں نا، سرسوں کے دانے کے برابر ایگو اور کبر اور غرور ہوگا، وہ جنت میں ہرگز ہرگز نہیں جائے گا. اس کا مطلب غرور اتنی خطرناک بیماری ہے جو ایک نمازی کو جہنمی بنا دیتا ہے. غرور. صلوات پڑھیں محمد. اس کا مطلب عزیزان گرامی اگر ہماری زندگی کے دہلیز میں غرور آ جائے تو ہمیں تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں آنا چاہیے. پروردگار میرے غرور کو ختم کر دے، پروردگار میرے ایگو کو ڈیلیٹ کر دے، پروردگار. اور ایک حدیث سن لیجئے، مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو رحمت کے دریچے تمہارے لیے کھل جائیں اور تم کو رحمتیں گھیر لیں تو مولا کیا کریں ہم؟ کہا کہ التوبۃ تستنزل الرحمۃ، جب بھی تم توبہ کرتے ہو رحمت تمہیں گھیرے میں لے لیتی ہے. تو جب بھی تمہیں رحمت چاہیے، تنہائی میں ہو تو توبہ کرو، مسجد میں ہو تو توبہ کرو، گھر میں ہو تو توبہ کرو، گاڑی میں ہو تو توبہ کرو. اس کے بعد ارشاد فرماتے مولا متقیان افضل التوسل الاستغفار، بہترین توسل، بہترین کمیونیکیشن، بہترین وہ چیز جو اللہ سے آپ جس کے ذریعے سے رابطہ کریں، جس کے ذریعے سے اپنے خدا کے قریب جائیں. مولا کیا ہے وہ چیز؟ قال استغفار. جب بھی جہاں موقع ملے استغفار کرتے رہو. جب بھی استغفار کرو گے تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. خطرناک بیماری نہیں آنی چاہیے. اس کا مطلب عزیزان گرامی ایک نمازی جہنمی ہو گیا ایگو کی وجہ سے جہنمی ہو گیا. دوسری خطرناک بیماری مولا سن کیا ہے؟ کہا دوسری خطرناک بیماری حسد، جیالسی. حسد مت کرو، حسد کرو گے تو پھر ہلاک ہو جاؤ گے، مرو گے نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے. یہ قلب عباس کا جملہ نہیں، مولا کا جملہ. ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک ہو جاؤ گے یعنی جہنمی ہو جاؤ گے. نتیجہ کیا نکلا؟ اب چونکہ میں نے 25 سال حوزے میں پڑھا تو استنباط تو کروں گا. عزیزان گرامی ہم حدیث کو حدیث سے سمجھیے. قال المعصوم علیہ السلام الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار والحطب. حسد ایمان کو کھا جاتا ہے، جلا دیتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. دیمک لگ جائے لکڑی میں اٹ ول ٹیک ٹائم، تو اس میں وقت لگے گا اس کے وجود کو ختم کرنے میں، لیکن اگر آگ لگ جائے تو پوری جل جائے گی. تو مولا کیا فرماتے ہیں؟ اگر حسد آ گیا تو ایمان جل جائے گا. جب ایمان جل جائے گا تو انسان ہو گیا بے ایمان. ہو گیا نا بے ایمان. ایمان تھا، حسد آیا، ایمان چلا گیا، جل گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ بے ایمان. تو بے ایمان کہاں جائے گا؟ جہنم میں. اس کا مطلب یہ کہ حسد انسان کو ہلاک کر کے جہنمی بنا دیتا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ ہیومینٹی کا میسج ہے عزیزان گرامی. یہی وجہ ہے کہ اہل بیت اطہار چاہتے ہیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر قدم میں، ہر شعبے میں اپنے اندر یہ چیک کرو کہ ایتھکس کہاں ہے تمہارے اندر، موریلٹی کہاں ہے، ہیومینٹی کہاں. اگر ہیومینٹی ہے تو حسد نہیں ہوگا تمہارے اندر. عزیزان گرامی مولا تیسری خطرناک بیماری کیا ہے؟ کہا تیسری خطرناک بیماری ہے حرص. ڈونٹ بی گریڈی. لالچی مت بنو. لالچی اگر بنو گے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے. امام کا جملہ ہے، مرو گے نہیں، ہلاک ہو جاؤ گے. اور ہلاک ہو گئے تو جہنمی ہو گئے.
اب ذرا سا 2 لفظوں میں سمجھا دوں، باقی اب اپنا تطبیق کرتے رہیے گا۔ حرص انسان کو شداد بنا دیتی ہے، لالچ انسان کو شداد بنا دیتی ہے۔ جنت اور بناؤ، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ لعنتی جہنمی۔ لالچ انسان کو نمرود بنا دیتی ہے، لالچ انسان کو فرعون بنا دیتی ہے، لالچ انسان کو مردود بنا دیتی ہے، لالچ انسان کو عمر سعد بنا دیتی ہے۔ عمر سعد سے سوال کرو، تم یہاں پر کربلا میں کیوں آئے ہو وقت کے امام کو قتل کرنے کے لیے؟ کہا مجھے ملک رائے چاہیے۔ اس کا مطلب ملک کی رائے کی لالچ میں ایک فرد امام وقت کو قتل کر رہا ہے اور قتل کر کے جہنمی بن رہا ہے۔ شمر سے سوال کرو، کیا تم جانتے نہیں ہیں کون ہے؟ کہا جانتا ہوں، سبط پیغمبر ہیں یہ، مگر قتل کیوں کرو؟ کہا لالچ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب لالچ انسان کو شمر بنا دیتی ہے، اور یہی لالچ بڑھ جائے تو انسان کو یزید بنا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور زبان، ایک اور صلوات پڑھ لیجئے ذرا۔ تو ہمارا مذہب جو ہے وہ کس پر موقوف ہے، مبنی ہے؟ ایتھکس پر، مورالٹی پر، ہیومینٹی پر۔ اگر عزیزان گرامی جو ہمارا پلر ہے جس پر انسان کھڑا ہے وہ کیا ہے؟ ایتھکس ہے، مورالٹی، ہیومینٹی۔ اگر یہ پلرز کو ہٹا دو گے تو نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ امام یہی تو کہنا چاہتے ہیں کہ ہر عمل میں چیک کرو، ہر بیان میں، ہر کلام میں، ہر فکر میں، ہر شے میں چیک کرو کہ ہیومینٹی ہے کہ نہیں۔ اب ایک حدیث سن لیجئے۔ قال نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زیادہ حدیث اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ ایک میسج کنوے ہو جائے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الاسلام نظیف فتنظفوا فانہ لا يدخل الجنہ الا نظیف۔ دیکھو اسلام بہت صاف ستھرا مذہب ہے، لہٰذا صاف ستھرے اور نظیف رہو، اور جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص داخل ہوگا جو نظیف ہوگا، پاک و پاکیزہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا تو ظاہری ترجمہ یہ ہو گیا کہ صاف کپڑے پہنو، نہاؤ دھو، فریش رہو، اچھے لباس پہنو، عطر لگاؤ۔ یہ نہیں پتہ چلا کب نہایا تھا مولانا، لاسٹ منتھ نہائے تھے۔ تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ روز نہاؤ، ایوری ڈے نہاؤ، برش کرو، ٹیتھ اپنے صاف کرو، اپنے آپ کو بالکل فریش رکھو، نہاؤ، کپڑوں کے اندر سے خوشبو آئے۔ اگر عزیزان گرامی اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ انسان کے اندر سے خوشبو آئے، ایمان کی خوشبو اندر سے آئے گی، لباس کی خوشبو عطر کی وجہ سے آئے گی۔ اور حدیثوں میں ہے عطر لگاؤ، کیونکہ عطر لگانا اہل بیت نے پسند کیا ہے عزیزان گرامی۔ گندے انسان کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان الاسلام نظیف، اسلام نظیف ہے، تو صاف ستھرے پاک پاکیزہ رہنا ہے۔ تو کیا اتنا ہی کافی ہے؟ اگر اتنا ہے تو دوسرے لوگ بھی جو ہمارے یہاں ہندو ہیں روز نہاتے ہیں، اس سے جب پوچھیے تو کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، ہم تو روز صبح اٹھ کے اسنان کرتے ہیں، اسنان کر کے پھر جاتے ہیں جاب پر، کام کرتے ہیں۔ تو صرف یہ ظاہری پاکیزگی کا نام اسلام نہیں ہے، آپ کی فکر پاک ہونا چاہیے۔ ان الاسلام نظیف، یعنی آپ کی فکر پاک ہو، آپ کا شعور پاک ہو، آپ کا ذہن پاک ہو، آپ کی تھاٹ پاک ہو، آپ کا ہر عمل پاک ہو، ریاکاری سے پاک ہو، دکھاوے سے پاک ہو، یعنی زندگی کا ہر عمل پاک و پاکیزہ اگر ہے تو آپ جنتی بھی ہو، حسینی بھی ہو، علی والے ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج کیا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کو پڑھتے تو ہیں مگر ظاہری طور پر حدیث کو لیتے ہیں، اس کے بعد پھر جو اس کے باطن میں حدیث ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ عزیزان من، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایتھکس پر کام کریں۔ اور ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ الہ آباد کی سرزمین پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ جیسے احمد آباد سے پڑھنا چاہے، گریجویشن کرنا چاہے، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہے، تو وہاں پر میں نے ایک حوزہ علمیہ بنایا ہے جامعۃ العباس کے نام سے، فری آف کاسٹ ہم وہاں پر پڑھاتے ہیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہاں سے آنا ہے تو الہ آباد آ سکتا ہے، گریجویشن کرے، اسٹڈی کرے، عالم بنے، جو بھی اس کو کرنا ہے، ماسٹر ڈگری، وہ تمام سہولیتیں وہاں فراہم ہیں، تو انشاءاللہ آ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہمارا مذہب تشیع عزیزان گرامی ایتھکس پر مبنی ہے۔ اگر ایتھکس زندگی میں نہیں ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مائیں لوریوں میں عشق اہل بیت انڈیل دیں۔ مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ آج یوتھ سینٹر میں نہیں آ رہا ہے۔ سینٹر میں یوتھ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کمالات اہل بیت کو صحیح معنوں میں سنا ہی نہیں۔ اگر لوریوں میں ہر وقت فضائل اہل بیت ان کو سنایا جائے
تو بچہ تڑپے گا مجلس کے ٹائم، چلو ذکر حسین سننا ہے، چلو ذکر علی سننا ہے۔ عزیزان گرامی، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ایوری ڈے، ہر دن، اگر ماں کے پاس وقت ہے تو ماں تربیت کرے، باپ کے پاس وقت ہے تو باپ تربیت کرے۔ اور ہر دن فور ایگزامپل امام حسن کی شہادت کی تاریخ ہے، 1 گھنٹہ ہم اپنے بچوں کے لیے نکالیں اور امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے کمالات اور ایڈجیکٹیوز اور ان کی خوبیوں کو بیان کریں، اور یہ بتائیں کہ دیکھو امام اس ذات کو کہتے ہیں جس نے ہیومینٹی کو پیغام دیا اور دنیائے بشریت کو، عزیزان گرامی، انسانیت کو اس معراج پر لا کر کھڑا کر دیا۔ ایک شخص کا برین واش کر کے حاکم شام نے امام کے پاس بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد جا کر کہا کہ جا کر امام حسن کو برا بھلا کہو۔ وہ شخص آیا اور آنے کے بعد امام کو برا بھلا کہنے لگا، امام نے ریپلائی کیا، امام نے اس کی گردن کاٹی۔ امام کے پاس پاور، قوت، طاقت، سب کچھ، امام کے پاس تلوار تھی، لوگ تھے، صحابی تھے، سب کچھ تھا۔ اگر امام چاہتے تو لمحوں میں اس کے گردن کو کاٹ دیتے، لیکن امام نے نہ اس کا سر کاٹا بلکہ اس کے ذہن کے اندر ایک فکر پیدا کی، اپنی ہیومینٹی اور موریلٹی کے ذریعے سے کہا، لگتا یہ ہے کہ تو مسافر، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میں تجھے سواری دے دوں، اگر گھر نہیں تجھے گھر دے دوں، رہنے کی جگہ نہیں تجھے جگہ دیتا ہوں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تو کھانا دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے جب میں چلا تھا شام سے، سب سے بڑا دشمن تھا آپ کا، مگر آپ کا سب سے بڑا محب ہو گیا ہوں آپ کے اخلاق کی وجہ سے۔ اس کا مطلب اسلام تلوار سے نہیں، اخلاق سے پھیلتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب مجھ سے یہ گزارش کی گئی ہے کہ تھوڑا سا 2-4 جملے جناب زینب کے خطبے کے پڑھ دوں، اور اس کے بعد پھر مصائب، کیونکہ مجمع بیٹھا ہوا اس کے لیے ایک فکر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں تو عرض کر دیں اور مزاحمت کر دیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے دنیا بشریت کی تھاٹ میں ایک انقلاب برپا کیا۔ ٹھیک ہے، کل تک میں نے آپ کی فکروں میں یہ بات پہنچائی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے جو لبرٹی کا، آزادی کا، فریڈم کا پیغام دیا ہے، وہ سلیوری آف سول سے فری ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یزید کے ساتھ جو لشکر کھڑا ہے وہ ٹوٹل نفس کے غلام ہیں۔ امام کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ سلیوری آف سول سے فری ہیں، یہ ٹوٹل فری ہو چکے ہیں۔ اچھا، مجھ سے لندن میں سوال کیا گیا، یہ بتائیے مولانا کہ امام کی نصرت میں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، مجھے معلوم ہے کہ ہم ہوں گے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، اگر اپنے آپ کو نفس کی غلامی سے فری کر لو، امام وقت تمہیں بلا لے گا۔ کہا کیسے بلائے گا؟ میں نے کہا کتب الحسین رسالۃ الی حبیب ابن مظاہر، امام حسین نے زمین کربلا سے اس حبیب کو خط لکھا جو سلیوری آف سول سے ٹوٹل فری تھا، اور بلا کے کربلا میں بتایا کربلا میں حبیب آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب اگر کوئی نفس کی غلامی سے آزاد ہے تو امام وقت اسے بلا لیتا ہے۔ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا، آپ کو امام خط لکھ کے کہیں گے یا آواز دیں گے، آؤ تم سلیوری آف سول سے فری ہو، ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ٹھیک ہے عزیزان گرامی، تو ہم فری ہو جائیں، اپنے آپ کو فری کریں۔ مجلس میں بیٹھنے سے پہلے سوچیں ہم فری ہیں یا نہیں، نفس کی غلامی سے آزاد ہیں یا غلام ہیں، غلام حسین ہیں یا غلام نفس ہیں۔ باتیں تو بہت ساری تھیں مگر وقت بہت تیزی سے گزر جاتا اور بہت ساری باتیں کہہ نہیں پاتا، بہت ساری چیزیں نقل نہیں ہو پاتی۔ اب ایک اور فکر آپ کے شعور میں پہنچ جائے اور اس کے تمام دروازوں کو آپ خود کھولیے اور تھاٹ کے دریچوں کو خود آپ کھولتے رہیے۔ عزیزان من، امام کے ساتھ جو لشکر کھڑا 71 لوگوں کا، وہ کربلا میں کوئی فائدے کے لیے نہیں گیا تھا، فائدے کے لیے نہیں گیا تھا۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج کیا ہوتا ہے؟ فائدہ، یہ پڑھ لو یہ فائدہ ہوگا۔ اب تو یہ چل گیا ہے فلاں دعا پڑھ لو، فلاں تعویذ لے لو فلیٹ ہو جائے گا، یہ تعویذ لے لو بنگلہ ہو جائے گا، یہ چیز لے لو، یعنی فائدے کے پیچھے دوڑایا جا رہا ہے لوگوں کو، فائدے کے پیچھے دوڑو۔ حسین کہتے ہیں فائدے کے لیے میرے ساتھ یہ لوگ نہیں ہیں، میں تو ان کو کہہ رہا تھا کہ تمہیں جنت دوں گا، چلے جاؤ یہاں سے، مگر ایک بھی نہیں گیا۔ اگر یہ فائدے کے لیے آئے ہوتے میرے ساتھ 71 تو یہ نفس کے غلام ہوتے۔ نفس یہ کہتا ہے کہ جنت لے لو، چلے جاؤ امام کا ساتھ چھوڑ کے، مگر جب ٹوٹل سلیوری آف سول سے انسان فری ہوگا تو جنت ونت کی لالچ میں نہیں آئے گا، رضائے مولا کے لیے آئے گا۔ یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو یہ پڑھ۔ عزیزان گرامی، ذہن میں اس بات کو رکھو، اگر مجلس حسین میں اگر آپ کو ثواب نہ ملے تو کیا نہیں آؤ گے مجلس میں؟ نہیں آؤ گے؟ حق ہے حسین کا کہ مجلس حسین میں آؤ۔ عزیزان گرامی، اگر ہماری تھاٹ سے یہ بیماری نہیں نکلی فائدہ مجلس میں آؤ تو یہ ثواب ملے گا، فلاں دعا پڑھ لو تو یہ مل جائے گا، یہ پڑھ لو تو یہ مل جائے گا، کربلا چلے جاؤ تو یہ مل جائے گا۔ امام حسین زمین کربلا سے پیغام یہ دیتے ہیں، اگر تمہارے شعور میں کربلا کا میسج پہنچ گیا ہے، تمہاری فکروں میں کربلا کا میسج پہنچ گیا ہے، تمہارے ذہن میں کربلا کا میسج پہنچ گیا ہے، تو اپنے آپ کو لالچی مت بناؤ، اپنے آپ کو فائدوں کے پیچھے مت دوڑاؤ۔ یاد رکھو تم مشیت مولا کو نگاہ
نگاہ میں رکھو. تم رضائے مولا کو نگاہ میں رکھو گے. اگر تمہاری نگاہ میں رضائے مولا ہے تو تمہیں جنت کو تلاش نہیں کرنا ہوگا, جنت تمہیں تلاش کرے گی. حسینی کہاں کھڑا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ کیا ہے؟ کہاں عزیزان گرامی کیسے بنایا جا رہا ہے قوم کو؟ سیلفش بنایا جا رہا ہے. یہ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, فلاں نہیں. عزیزان گرامی یاد رکھو, میں ایک جملہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اپنے رابطے کو خدا سے قوی کر لو تم, بس کافی ہے. اگر رابطہ تمہارا خدا سے قوی ہے تو ہر دعا تمہاری قابل قبول ہے. اور اگر رابطہ قوی نہیں ہے تو انسان نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو روتا ہے. عزیزان گرامی وہ تو بستر پیغمبر پر اطمینان کی چادر اوڑھ کر یقین کے ساتھ سو رہا تھا, اور 40 تلواروں نے نبوت کے بستر پر عزیزان گرامی علی کو سوتا ہوا دیکھ کر غور کیجئے گا, حاسدین, فاسدین, ناقصین, جاہلین, قاتلین علی کو گھیرے ہوئے تھے, مگر علی اطمینان سے سو رہے تھے. تو علی اطمینان سے سو اس لیے رہے تھے, علی کا رابطہ خدا سے قوی تھا. مگر یہ شخص جو رسول کے ساتھ ہے مگر روتا ہے, روتا اس لیے اس کا رابطہ اللہ سے قوی نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بھئی رو کیوں رہا ہے تو؟ رو کیوں رہا ہے؟ نبی کے ساتھ روتا کیوں ہے؟ کہ رو اس لیے رہا ہے, اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے. عزیزان گرامی اگر رابطہ خدا سے آپ کا مضبوط ہے تو دریا میں قدم رکھ کر موسیٰ کی طرح گزر جاؤ گے, اور اگر رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے تو خدا بھی بن جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. ڈوبا کیوں؟ وہ اتنا بڑا خدا ہے. کہ ڈوبا اس لیے کہ اس کا رابطہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے. عزیزان گرامی اگر خدا سے رابطہ قوی ہے تو حضرت علی کی ماں کو بھی دیوار شک ہو کے راستہ دے دیتی ہے, دیوار پھٹ جاتی ہے, علی کی ماں داخل ہو جاتی ہے. اگر رابطہ خدا سے قوی ہوتا ہے تو آغوش پیغمبر میں علی قرآن کی تلاوت کر کے بتاتے ہیں, قرآن کا نزول بعد میں ہوگا, علی تلاوت پہلے کریں گے. عزیزان گرامی رابطہ مور اسنشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ رابطہ خدا سے قوی کرو. عزیزان گرامی اگر رابطہ خدا سے آپ کا قوی ہے تو یاد رکھو ابراہیم کی طرح نار نمرود میں چلے جاؤ گے اور نار گلزار بن جائے گی. اگر رابطہ ٹوٹا ہوا ہے تو پھر جل کر خاک ہو جاؤ گے. عزیزان گرامی یاد رکھو, آخری جملہ آپ کے شعور تک پہنچانے کے لیے, فائدہ وائدہ زیادہ مت ڈھونڈا کرو, یہ دیکھو آپ کا رابطہ خدا سے کتنا قوی ہے. عزیزان گرامی آسمان سے طیور چلے, پرندے چلے, اور پرندوں نے ایک مرتبہ اس ابرہہ کے بہت بڑے لشکر کو عزیزان گرامی ہلاک کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان پرندوں کے اندر یہ قدرت کہاں سے آئی؟ کہ یہ پرندے ایسے ویسے نہیں, ان کا رابطہ خدا سے ہے. اگر چھوٹے سے پرندہ کا رابطہ, چھوٹے سے پرندے کا رابطہ, چھوٹے سے پرندے کا رابطہ خدا سے اسٹرانگ ہو تو وہ پرندہ بڑے بڑے ہاتھی سوار کو کاشف معقول بنا دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہاں بیٹھے ہوئے آپ؟ کیا سن رہے ہو عزیزان گرامی؟ کہاں بیٹھے؟ اس کا مطلب رابطہ اسٹرانگ کرو عزیزان گرامی. تو ان پرندوں نے جب پتھر کو گرایا, کیا پرندوں نے خطا کیا؟ ایک پتھر بھی کعبے کی چھت پر گرایا؟ کہا نہیں گرائے. کیوں نہیں گرائے؟ کہا یہ پرندے اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں, جو اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا پرندہ خطا نہیں کرتا تو بیوقوف مسلمانوں پیغمبر کیا خطا کرے گا؟ ارے اس سے بڑا جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں عزیزان گرامی. کنکر جو ان کے پنجوں میں تھے وہ کنکر نہ کسی کعبے کی چھت پر گرے نہ کعبے پہ گرے. ارے بیوقوف مسلمانوں, جب اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا کنکر خطا نہیں کرتا تو پیغمبر کیا خطا کرے گا؟ صلوات پڑھیں محمد والے. کیا خطا کرے گا عزیزان؟ رابطہ مور اسنشل اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ رابطہ خدا سے قوی کرو اور اپنے ذہن کے دیباچے سے فائدہ ڈیلیٹ کرو. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. عزیزان گرامی حق ہے حسین کا کہ مجلس حسین میں آیا جائے. عزیزان کے ایک مثال دے دوں, اب چونکہ خطبے کا وقت نہیں رہا, پھر کبھی کل عرض کروں گا. عزیزان من غور کیجئے گا, ایک ایک لفظ صلوات ایک اور پڑھ لیں محمد آل محمد پر. خدا سے اگر رابطہ قوی, ایک بچہ ہے ٹھیک ہے, اگر اس کا باپ ناراض ہے, جتنے چاہے ترانے پڑھ ڈالے, باپ اسے کچھ دے گا؟ وہ اسنشل کیا ہے کہ اپنے باپ کو راضی کر لے. اگر باپ راضی ہے تو پیار سے مٹھاس سے رو کر بابا کے قدموں میں گر جائے گا, بابا فوراً دے دے گا دل لے لے میرے لال. اور اگر باپ ناراض ہے دن بھر چلائے نہیں دے گا باپ, کیونکہ ناراض ہے. یہی منزل ہے خدا کی. اگر خدا آپ سے راضی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنے نفس کی غلامی سے فری ہو اور کربلا کے میسیج اور لیسن کو لے چکے ہو, تو عزیزاں کوئی بھی دعا پڑھ لو, کوئی بھی آیت پڑھ لو, کچھ بھی پڑھ لو, ہر شے قبول ہو جائے گی اور آپ کامیاب ہو جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد علیہ.
اب یہ عزیزان گرامی چونکہ کربلا کا اہم پیغام ہے، امام حسین نے پیغام دیا کہ میرے ساتھ جو 71 لوگ کھڑے ہیں آپ کیوں نہیں غور کرتے؟ اگر ان کے ذہن میں فائدہ ہوتا تو آپس میں کوہنیاں مارتے، ارے لائٹ بند ہوگی چلو جنت تو لے رہے ہیں، امام حسین لکھ کے دے رہے ہیں جنت لو، چلیں کربلا سے، کیوں اپنے آپ کو ہم یہاں پر تیر کھائیں، تبر کھائیں، نیزہ کھائیں، تلوار سے ہمارے جسم کو کاٹا جائے گا، چلو جنت تو مل رہی ہے۔ مجھے بتاؤ اگر امام وقت ان کو جنت کے لیے خط لکھ رہے تھے ہم تم کو جنت دیں گے چلے جاؤ، اگر اس میں سے ایک بھی شخص جاتا تو کیا امام جنت نہ دیتے؟ دیتے کہ نہ دیتے؟ دیتے نا، مگر جانے والا یہ ہوتا کہ یہ کربلا میں فائدے کے لیے آیا تھا، امام کی مشیت کے لیے نہیں آیا تھا، اپنے فائدے کے لیے آیا اور جنت لے کے چلا گیا۔ تو وہ بننا ہے یا امام کے ساتھ رہنا ہے؟ فائدہ ذہن میں نہیں رکھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان من، وقت ختم ہو گیا اور پھر عرض کروں گا، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں آپ حضرات تشریف لائیں، عرض کروں گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے شعور کو بیدار کریں، اپنی فکروں کو بیدار کریں، کربلا سے ہم اس بات کا درس لیں، ہر لمحہ یہ سوچیں بولنے سے پہلے ہم فری ہیں یا غلام ہیں، ہر کلام سے پہلے سوچیں ہمارا نفس ہم پر حاکم ہے یا میرا مولا مجھ پر حکومت کرتا ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں مولا 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 کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہی کریں جو مولا چاہیں گے۔ عزیزان من، جوانان من، امام حسن علیہ السلام نے جو اہم حدیث آپ کی تھاٹ تک پہنچائی ہے، اگر اس پر ہم غور کر لیں تو یقینی طور پر ایک فکری انقلاب آ جائے گا۔ اور آج اسی سینٹر میں، جعفری سینٹر میں بیٹھ کر امام سے وعدہ کیجئے مولا یہ 3 بیماریاں نہیں آنے دوں گا۔ جب بھی غیبت کا ارادہ کرے اور نفس آپ کو حکم دے غیبت کرو، کہہ دو نہیں کروں گا، امام نے روکا ہے نہیں کروں گا۔ جب بھی لالچ کی طرف نفس امارہ لے جائے، لالچ کو ٹھوکر مار دو، کہو امام نے روکا ہے، میں لالچی نہیں بن سکتا۔ جب ذہن میں یہ داخل کر لو گے کہ میں وہی کروں گا جو مولا چاہے گا، تو امام اس شخص کو بلند کرتے ہیں، پھر اسے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ ارادہ کرتا ہے، مولا اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ آپ کر کے تو دیکھو، آپ کر کے، میں یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں 25 سال سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، جہاں جہاں 25-30 ملکوں میں 35 کنٹریز میں جا چکا ہوں، میں یہی بات کہتا ہوں، آپ ارادہ کرو گے، پریکٹیکل کہہ رہا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھو، آپ ارادہ کرو گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یہ ہوتا ہے میرے ساتھ، بہت ہوتا ہے، میں نے سوچا وہاں مجھے جانا ہے، خود بخود وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ ارادہ کرو گے مولا آپ کی دعا قبول کریں گے، مگر ذہن سے فائدہ نکال دو، رضائے مولا ذہن میں رکھو، اور خدا کے سامنے بھی جب آؤ تو یہ نہ سوچو کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں تو یہ ثواب مل جائے گا، 4 رکعت پڑھ لیں تو یہ مل جائے، نہیں عزیزان گرامی، مولا نے کیا کہا؟ تو اس لائق ہے کہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں۔ مولا علی نے کیا جملہ کہا تھا؟ جنت کی لالچ میں نہیں ہم تیری عبادت کرتے، کیوں یہ تھوٹ ہمارے ذہن میں نہیں ہے؟ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت سیلفش والی عبادت نہیں، مولا فرماتے تو اس لائق ہے، اس لیے علی تیری عبادت کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے کیا جملہ کہا تھا؟ مولا نے فرمایا کہ اے میرے پروردگار، اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا؟ اس کا مطلب مور اسینشل یہ اپنے رب کو پالو، اپنے رب سے رابطہ قوی کر لو، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ یزید لعین نے جب جناب زینب سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی کے مسئلے میں خدا کو کیسا پایا، اور اس سے پہلے یزید ملعون نے سوال تو بعد میں شام میں کچھ دوسرے انداز میں کیا تھا، مگر ابن زیاد نے کوفے میں جناب زینب سے کہا کیف رأیتی صنع اللہ باخیک الحسین۔ اب عزیزان گرامی، یہ ابن زیاد نہیں بول رہا تھا، ابن زیاد کی زبان سے ابلیس بول رہا تھا۔ مطلب کیا تھا؟ 1,24,000 نبیوں پر حملہ تھا، کیا کہنا چاہ رہا؟ تم بہت اللہ والی بن رہی تھی نا، تمہارا بھائی بہت اللہ والا بن رہا تھا نا، تم نے دیکھا تمہارے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ عزیزان گرامی، علی کی بیٹی نے وہی جواب دیا جو جواب کا امتزاج علی اور حسین سے تھا۔ کہتی ہیں ما رأیت الا جمیلہ، میرا خدا تو میرے بھائی حسین کے مسئلے میں بڑا حسین ہے۔ اللہ اکبر، توحید کو جو بچا لے اس ذات کو زینب کہتے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسن علیہ السلام کو حاکم شام نے بہت ستایا، اور میں خلاصتاً چند جملے آپ کی فکروں تک پہنچا دوں۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھو، کتنا مشکل امر ہے کہ امام کا جگر کٹ کٹ کر گر رہا تھا اور بھائی اس کٹے ہوئے جگر کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کو بہت تڑپایا گیا عزادارو،
حاکم شام کی طرف سے زہر بھیجا گیا تھا، اور زہر اتنا سخت تھا، اتنا قاتل تھا زہر کہ مولا حسین علیہ السلام دیکھ رہے تھے ان کے بھائی کا جگر ٹکڑوں میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب امام الٹی کر رہے تھے، امام حسین نے تشت منگایا، اور منگانے کے بعد امام حسن کے قریب رکھ دیا۔ امام حسن تڑپ رہے تھے، درد سے بہت تڑپ رہے تھے، وصیتیں کر رہے تھے، مولا حسین گریہ کر رہے تھے۔ اگر ایک بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہو، کتنا بھائی تڑپے گا؟ بچپن میں دونوں بھائی ساتھ رہے، جوانی میں دونوں ساتھ رہے، مگر امت نے کتنا ستایا ہے ان کو عزادارو، بہت تڑپایا ہے امت نے۔ عزادارو جب جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے تشت میں، اچانک امام حسین نے محسوس کیا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا آ رہی ہیں۔ امام نے فوراً تشت کو ہٹا دیا۔ کہا کیوں تشت کو ہٹا رہے؟ کہا اس لیے کہیں زینب کبریٰ بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہ دیکھ لیں، تڑپ کر زینب مر جائے گی۔ میں کہوں گا مولا حسین ارے یہ تو امام حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ارے علی کی بیٹی وہ کربلا کے میدان میں امام حسن کے بیٹے کے لاش کے ٹکڑوں کو دیکھے گی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا دادارو، یہی وجہ ہے کہ روز عاشوراء جب امام وقت نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو کربلا کے جنگل میں چنا ہے، عزیز و راوی کہتا حسین کو مقتل میں کچھ ایسے لاشوں پر جانے میں بہت دیر لگی، اس میں ایک لاشا قاسم کا تھا۔ عزادارو جب قاسم مقتل سے آواز دے رہے تھے چچا چچا چچا، اور قاسم ابھی زندہ تھے، قاسم کے لاش پر گھوڑے دوڑ رہے تھے، جیسی قاسم کی پسلیاں ٹوٹتی تھی قاسم کہتے تھے امو، قاسم آواز دیتے تھے، کبھی پکار کے کہتے تھے اماں اماں کربلا میں آ جاؤ۔ عزادارو جب حسین اپنے بھائی قاسم کے نشانی پر حضرت قاسم کے لاشے پر پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ لاش کے ٹکڑے تھے۔ راوی کہتا ہے حسین کو کربلا کے جنگل میں اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں میں بہت دیر لگی۔ ارے کہیں تلاش کر رہے تھے بھائیا کی نشانی، حضرت قاسم کا کہیں ہاتھ کٹا ہوا تھا، کہیں جسم کے ننھے ننھے ٹکڑے تھے، اور یہی وجہ ہے جب حضرت حسن کے بیٹے کا لاشا عزادارو خیمے میں پہنچا ہے، ماں نے سوچا ہوگا لاش تو آئے گی، لیکن لاش تو نہ تھی، ارے لاش کی گٹھڑی تھی۔ عزادارو ارباب مقاتل کے علاوہ عرب علماء فرماتے ایک مرتبہ ماں نے بہت دیر تک لاش کے ٹکڑوں میں اپنے بیٹے کا چہرہ تلاش کیا ہوگا۔ قاسم تمہارا چہرہ نظر نہیں آتا، یہ ماں تمہیں کہاں پیار کرے۔ عزادارو مولا حسین ارے یہ تو حضرت حسن کے جگر کے ٹکڑے ہیں مولا۔ عزادارو امت نے اتنا ستایا ہے، امام حسن نے وصیت کیا تھا کہ میرے لاشے کو دفن کرنے کے لیے اگر مخالفین منع کریں تو میرے لاشے کو جنت البقیع میں دفن کر دیجئے گا۔ عزادارو امام حسن کا جب جنازہ چلا ہے، زینب کبریٰ رو رہی تھی، ام فروہ رو رہی تھی، اس وقت جناب ام کلثوم رو رہی تھی۔ عزادارو جس وقت یہ لاشا جا رہا تھا، لیکن نہ جانے کچھ ایسے درندوں نے نواز رسول کے لاشے پر تیروں کی بارش کی۔ ایک مرتبہ ابوالفضل عباس نے نیام سے تلوار کو نکالا، مولا حسین نے روک لیا، کہا بھیا کی وصیت ہے عزادارو، نہ جانے مسلمانوں نے اجر رسالت کس انداز میں عطا کیا۔ یہی وجہ ہے جب رسول بھی اس کائنات سے جا رہے تھے، عزادارو غدیر کے بعد سے نبیوں کا سلطان و سردار بیمار رہا اور 3 دن تک تڑپتا رہا عزادارو، کی شب شہادت پیغمبر بھی ہے، شب شہادت حسن علیہ السلام بھی ہے۔ 2 فقرے سن لو اور زحمت تمام عزادارو۔ جب نبی اس دنیا سے جا رہے تھے بہت تڑپ رہے تھے، ملک الموت دروازے پر کھڑا تھا، دق الباب کر رہا تھا، رسول کی بیٹی روک رہی تھی، رک جا میرا بابا تھک کے سویا ہے۔ میرے بابا کو 3 دن سے نیند نہیں آ رہی تھی، میرا بابا
تڑپ رہا تھا رک جا. ایک مرتبہ جب مسلسل دق الباب ہوا, نبی نے کہا بیٹی سے آنے دو, ارے یہ ملک الموت ہے, تیرے دروازے کا شرف ہے, تجھ سے اجازت لے رہا ہے. ملک الموت آیا عزادارو, نبیوں کے سردار کو لے کر تو چلا گیا, لیکن پیغمبروں کے پیغمبر کی بیٹی رونے لگی. ارے چند گھنٹے گزرے تھے, ارے اس دروازے پر جہاں پر نبی سلام کرتے تھے چند درندوں نے آگ لگا دی. جلتا ہوا دروازہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی کے اوپر گرا دیا. نبی کی بیٹی نے نوحہ پڑھا, صبت علی الایام سرنا لیالیا, صبت علی الایام سرنا لیالیا. بابا مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں, اگر دن کے اجالے پر پڑتی تو رات کے تاریکی میں یہ مصیبتیں بدل جاتی. بابا آخری فقرے ہیں اور زحمت تمام عزادارو, میں کہوں گا صرف 1 منٹ میں کہوں گا عزادارو. اے بی بی فاطمہ, اے بی بی فاطمہ, یہ تو مدینہ ہے. عزادارو تاریخ میں کچھ بیویاں ایسی ہیں کہ بابا کی شہادت کے بعد جب تک زندہ رہی روتی رہی. ایک حسین کی بیٹی سغرا ہے, جب اسے پتا چلا زمین مقتل میں میرا بابا مار ڈالا گیا, مدینے کی خواتین کو کہتی تھی اے مدینے والو, ارے تم سو رہے ہو, ہمارا اکبر کربلا میں مار ڈالا گیا, ہمارا بابا کربلا میں مار ڈالا گیا. دوسری بچی ہے عزادارو حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا, میں کہوں گا زہرا, ارے آپ پر تو یہاں قیامت ٹوٹی ہے لیکن 4 سالہ بچی ہوگی اور اس یتیمہ کے رخسار پر تماچے ہوں گے. ارے پرسے میں اسے نیزے سے مارا جائے گا. واہ حسینہ واہ مصیبتہ واہ علیہ واہ حسنہ, ماتم حسین یا حسین یا حسین. Ya Hussein, 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 Ya Hussein. آنسو زہرا کی یتیمی پہ بہاؤ لوگو, آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو, آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو, آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو. ساری دنیا سے وفاداری, ساری دنیا سکھاؤ لوگو, آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو, آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو.
جس عقیدہ سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، جس عقیدہ سے بپا کرتے ہو میلاد نبی، فرس غم ایسے محمد کا، بچھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، یہ صف غم ہے محمد کی یہاں فرق نہیں، ہاں اسی صف پہ زمانے کو، بلاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، گھر میں ہے فاطمہ زہرا کے اندھیرا چھایا، آج کی رات چراغوں کو، بجھاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، خاک پتھر بھی جو امت کو دعا دیتے رہے، ایسے محسن کا نہ احسان، بھلاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، اپنے غم بھول کے دیتی ہے خدیجہ یہ صدا، آنسو زہرا کی یتیمی پہ، بہاؤ لوگو آؤ تابوت محمد کا اٹھاؤ لوگو، محمد کا اٹھاؤ، ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن ہائے حسن، جیسے ہی گھر سے نکلا تابوت مجتبیٰ کا، جیسے گھر سے نکلا تیروں میں گر گیا تھا، تیروں میں گر گیا تھا فرزند مرتضیٰ کا، ہائے حسن ہائے حسن ہائے، کیا ملا تجھے اے ظالم قاسم یتیم کر کے، کیا ملا تجھے
کچھ بھی نہ خوف آیا، کچھ بھی نہ خوف آیا دل میں تیرے خدا کا۔ ہائے حسن، ہائے حسن، ہائے روکو ناج مجھ کو ہے چاند فاطمہ کے، روکو نا دم گھٹ رہا ہے اب تو، دم گھٹ رہا ہے اب تو عباس کی وفا کا۔ ہے حسن، تیروں میں ہے جنازہ ہے اس کے لاڈلے کا، تیروں ہوتا جو سہارا، ہوتا جو مشکل میں انبیاء کا۔ ہے حسن، ہے جاتی نہ کوئی جنگ تھی اولاد مرتضیٰ کی، جاتی سارا معاملہ تھا، سارا معاملہ تھا اسلام کی بقا کا۔ ہے حسن، ہے حسن، پہچاننے سے قاصر ہر کوئی یتیم ہوگا، پہچان امیر ہوگا، قاسم بھرم رکھے گا، قاسم بھرم رکھے گا کچھ اس طرح چچا کا۔ ہے حسن، ہے حسن، ہے حسن، ہے حسن۔ یا حسین، 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 تیرے یقین مظلوم کا گھر سے جنا جا جب چلا، تابوت پہ 100 تیر تھے لیکن سہے کرب و بلا، تیروں پہ تالا سا تیرا ماں سیدہ محو بکا، کہنے لگی کرب و بلا، کہنے لگی کرب و بلا، زندہ رہے دونوں کے نام، مولا حق امام یا حسن یا حسین، مولا حق امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، بعد حسین ابن علی زینب پہ کیا آئی گھڑی، جلتی ہوئی ریتی پہ تھی بے آسرا آل نبی، سامنے غریب آ گئی ہر سوداسی چھا گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، پہرے پہ زینب آ گئی، ہوٹوں پہ تھا بس یہ کلام، مولا حق امام امام یا حسن یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، مخدوم کونین کی
پوتی سکینہ بے خطا بابا کا لاسا ڈھونڈنے پھرتی تھی بن میں جا بجا صبر کی وہ لاڈلی سینے کی وہ لاڈلی سینے پہ جو ساکے پلی سینے پہ جو ساکے پلی اس کی یہی فریاد تھی اس کی یہی فریاد تھی جب جل چکے خیمے تمام مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا جس کے لہو کا آج بھی مقروض ہے سارا جہاں المن کی جو آواز پر کہتا رہا یہ بے زباں وہ اصغر بے سیر تھا وہ اصغر بے سیر تھا جو کاتب تقدیر تھا جو کاتب تقدیر تھا ہائے حرملا کا تیر تھا جس کے لیے محو کلام مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے ہائے محمد کا چمن کچھ اس طرح لوٹا گیا یہ بے کسی سادات کی برسر کرب و بلا رو کر کہے قاسم کی ماں رو کر کہے قاسم کی ماں مارا گیا قاسم جوان مارا گیا قاسم جوان ارے زندہ رہے کیسے یہ ماں فریاد یہ ساہ انا مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین تر چلیا شامنو بابا میں ویر کوہا کے 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 میں مر کے بھی نہیں بولنا میں مر کے بھی نہیں بولنا گئی ویر کو نہ دفنا کے ہے میں ویر کوہا کے تر چلیا شامنو بابا میں ویر کوہا کے میں مر کے بھی نہیں بولنا میں مر کے بھی نہیں بولنا گئی ویر کو نہ دفنا کے ہے میں ویر کوہا کے تر چلیا شامنو بابا میں ویر کوہا کے تیرے تھے حسن گیا اکبر نالا تر گیا غازی پیا پترا ہے تہ بابا میں دبیر نہ نمازی آ زینب کو اسوار کرا آ زینب کو اسوار کرا بچ کربل بابا آ کے ہے میں ویر کوہا کے تر چلیا شامنو بابا میں ویر کوہا کے تر چلیا شامنو بابا میں ویر کوہا کے
میں مر کے بھی نہیں بولنا، میں مر کے بھی نہیں بولنا، گئی ویر کنا دفنا کے ہے میں ویر کہا کے تر چلیا شامنو بابا میں ویر کہا کے تر چلیا شامنو بابا میں ویر کہا کے یا حسین حیا علی خیر العمل، 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 العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی العمل، حیا بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، زہر سے ٹکڑے جگر خون سے کفن لال ہوا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن کباب، خون اگلتے ہوئے بھائی کو بہن نے دیکھا اور تڑپ کر یہ کہا، اور تڑپ کر یہ کہا تیری غربت پہ بھائی تیری زینب ہو فدا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، ماں کے دکھ سے ابھی آزاد کہا تھی زینب، ہو گیا کیسا غضب، ہو گیا کیسا غضب، باپ زندہ نہ رہا، باپ زندہ نہ رہا، بھائی سوئے خلد گیا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، گھر سے ایک بار جنازہ جو نکل جاتا ہے کب وہ پھر آتا ہے، کب وہ پھر آتا ہے، ایسا تابوت ہے یہ لوٹ کے جو گھر آیا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، کر دیا زہر خلاخل نے جگر کے ٹکڑے اور قاسم کے لیے، اور قاسم یہ کم سینی میں ہے یہ غم شام غریبی جیسا و حسن سبز کباب، بے خطا مار سبت رسول دوسرا و حسن سبز کباب، بے خطا مارا گیا سبت رسول دوسرا و سبز کہا، شہ نے اس وقت جو غازی کو نہ روکا ہوتا، حشر ہو جاتا بپا، حشر ہو جاتا بپا،
تیر آتے نہ جنازے پہ تمہارے مولا، واہ حسن سبز کباب خطا مارا گیا سبت. سرغازی کا جب سانے سینے سے لگایا، شہرگ سے صدانے لگی، ہائے سکینہ فرماتے تھے عباس میں، شرمندہ ہوا آقا پانی میں سکینہ کے لیے لا نہیں پایا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا تشریف جو لائے ہیں، تعظیم کو اٹھ جاتا، سر اپنا جھکا کر میں آداب بجا لاتا، اٹھنے سے بھی قاصر ہوں، اٹھنے سے بھی قاصر ہوں، بازو ہے قلم مولا، رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی. خاتون جنا نے یوں گرنے سے بچایا ہے، رہوار سے بی بی نے خود مجھ کو اتارا ہے خاک پہ بی بی کے، ہے خاک پہ بی بی کے یہ نقش قدم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس اور آتی ہے صدا کوئی، بڑھتی ہے پریشانی، جیسے کہ کوئی بچی کہتی ہے چچا پانی، ہے موت سے بڑھ کر یہ، ہے موت سے بڑھ کر یہ زہرا کی قسم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا
پیاسی رہی چھنتے ہوئے بی بی کے دکھتے ہیں گوہر مجھ کو، روتی ہوئی آتی ہے معصومہ نظر مجھ کو، کس طرح سے جھیلے گی، کس طرح سے جھیلے گی وہ رنج و الم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مر سکینہ کا عباس مقتل میں پڑا رہنے دیجیے گا میرا لاشا، عباس کی غیرت کو برداشت نہیں ہوگا، میت پہ میری روئے، میت پہ میری روئے اب اہل حرم مولا، پیاسی رہی شہزادی ہے اپنی سکینہ کا رہی شہزادی، ریتی پہ تیرا خادم پیروں کو رگڑتا ہے زخم لگے اتنے خون جس میں سے بہتا ہے، رک رک کے نکلتا ہے، رک رک کے نکلتا ہے اب سینے سے دم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں ہم مولا، ہے اپنی سکینہ کا عباس کو غم مولا، پیاسی رہی شہزادی اور مرتے ہیں رسول خدا امام حسن، رسول خدا امام حسن، دل فاطمہ امام حسن، رسول خدا امام حسن، وہ جگر کر گئے کتنے 72 ہوئے، ہو گئی کیا کیا دفعہ امام حسن، رسول خدا امام حسن، رسول خدا امام بر محمد والے محمد صلوہ متوجہ زیارت۔ السلام علیک یا ابا عبد اللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ، السلام علیک یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیک یا ابن علی المرتضی، السلام علیک یا ابن فاطمة الزہراء، السلام علیک یا ابن خدیجة الکبریٰ، السلام علیک یا ثار اللہ وابن ثارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونحیت عن المنکر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمتان قتلتك، ولعن الله أمتان ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلام الشامكة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من متلحمات بثيابها،
الله وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أنك أئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والأروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمنون وبي بكم موقنون بشرائع ديني وخواتيني أملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم. زیارت پڑھتے جناب علی اکبر علیہ السلام کی. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن نبي الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد، السلام عليك أيها الشهيد وابن الشهيد، السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرزيت به. زیارت پڑھتے ہیں تمام شہداء کربلا علیہ السلام کی. السلام عليك يا أولياء الله وأحباءه، السلام عليكم يا أصفياء الله وأوداءه، السلام عليكم يا أنصار دين الله، السلام عليكم يا أنصار رسول الله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين، السلام عليكم يا أنصار فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن بن علي ولي الناصر، السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله بأبي أنتم وأمي تبتم وتابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا محمد بن أبا عبد الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نزهت لأمتك وجهدت في سبيل ربك وابدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. زیارت پڑھتے ہیں جناب حسن علیہ السلام کی. السلام عليك يا ابن رسول الله رب العالمين، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله، السلام عليك يا صراط الله، السلام عليك يا بيان حكم الله، السلام عليك يا ناصر دين الله، السلام عليك يا أيها السيد الزكي، السلام عليك أيها البر الوفي، السلام عليك يا أيها القائم الأمين، السلام عليك أيها العالم بالتعويل، السلام عليك أيها الهادي المهدي، السلام عليك أيها الطاهر الزكي، السلام عليك أيها التقي النقي، السلام عليك أيها الحق حقيق، السلام عليك أيها الشهيد الصديق، السلام عليك يا أبا عبد الله حسن بن علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وعلى الأرواح التي خلت بفنائك، عليك مني
مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سب مل کے پڑھے السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا. السلام عليكم يا بی معصومہ فاطمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا مظہر الایمان. اجل اللہ تعالی فرجک وسحر اللہ تعالی مخرجک وظہورک انشاءاللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعرہ حیدری.